اچھا، سردیوں میں اگر ہم بات کریں جوڑوں کے درد کے یا پٹوں کی درد کے، تو سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ واٹر انٹیک کہا جاتا ہے. جیسے ہی سردی آتی ہے تو ہم سمیت ہمارے بڑے چھوٹے سارے جو ہے وہ پانی کا جو استعمال ہے وہ بہت کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کی ایشو سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ باڈی جو ہے اپنے ٹیمپریچر کو نارمل کرنے کے لیے اپنی پیاس کی جو حساسیت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو ناٹ اونلی جوڑوں اور پٹوں کے درد بلکہ ساتھ ساتھ آپ کے کارڈیک اریسٹ، ہارٹ اٹیکس ہمارے بڑے میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اسٹروک کی ایشوز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پٹوں میں مسل کریمس اور مسکولر اسپیزم، صبح اٹھ کے ہوئے اکڑاؤ، چلنا پھرنا نہ ہو جانا، یہ ساری ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو وائٹامن ڈی انٹیک ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی بولا. لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ ہے کہ شاید یہ وائٹامن ڈی ہم بس سورج میں نکلیں گے شرٹ پہنے ہوئے شلوار کے ایسے نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک دس، کیونکہ آپ نے انگریزوں کو بیچز پہ دیکھا ہوگا. سو سیم تھنگ کہ آپ نے پورا باڈی ایکسپوجر جو ہے وہ سورج کو دینا. اب یہ پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا نا، بندہ چھت پہ جا کے بھی کرے گا، پڑوسی ماریں گے. ڈائٹ سے پاسبل ہوگا پھر. ہاں، پھر ڈائٹری سپلیمنٹس اس کے لیے یوز ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے وائٹامن ڈی کے انٹیک کو بہتر بنا سکتے ہو. ویکلی اور منتھلی آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیلشیم کا انٹیک جو ہے دودھ کے شکل میں آپ لے سکتے ہیں، جس کی بھی آپ کی نرشمنٹ جو ہے جوڑوں کی اور پٹوں کی اس سے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے دیٹ از واٹر انٹیک. ہمیں اپنے پانی کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ پانی کا انٹیک جیسے ہی ہم کم کرتے ہیں، اسکن کی ایشوز، جوڑوں پٹوں کی ایشوز، ہارٹ کی ایشوز، اسٹروک کی ایشوز، مطلب جتنے بھی بیماریاں ہیں سردی میں بڑھ جاتی. ایون اگر آپ شرح اموات دیکھ لے سردی میں ہمارے بڑوں میں، وہ تو زیادہ تر لوگ کہتے سردی آ گئی، اب زیادہ تر بڑے جو ہے وہ فودیاں کافی زیادہ ہو جاتی ہے. ریزن اس کے پانی نہیں پی رہے ہوتے، کارڈیک اریسٹ، اسٹروک کے جو اٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. سوری، لیکن یہ تھوڑا سا تھا کہ سردیوں میں جو ہے نا لوگ، لیکن یہ مسئلہ جو ہے علاج کی وجہ سے ہوتا ہے نا. مطلب علاج تو نہیں، پانی انٹیک ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی کے انٹیک کو آپ بہتر کر دیں. کہ ہائپرٹینسو کی ایشوز ہمارے پاس ہائپو والیوما ہو جاتا ہے. والیومیا کیونکہ بلڈ کا جو مقدار ہے خون میں کم ہو جاتا ہے، اس مقدار کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پھر ہائپرٹینشن کی ایشو سٹارٹ ہو جاتا ہے. ایون ڈائبٹیز کا ریشوز جو ہے، وہ جو ڈائبٹیز کا جو نارمل لوگوں کو ڈائبٹیز رہتی ہے، ان کی بھی جو ایشوز ہے وہ سردی میں ہی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اب بیسیکلی ایک تو واٹر انٹیک کی وجہ سے زیادہ تر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب ایک تو پانی زیادہ پینا چاہیے سردیوں میں، اور ہم کیسے خیال رکھ سکتے ہیں مطلب ان چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے، اپنا امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے؟ دیکھیں، امیون سسٹم میں سب سے پہلا فیکٹر آتا ہے سائیکوسومیٹک فیکٹر. کہ سائیکوسومیٹکلی، سائیکولوجیکلی ایک بندہ جتنا فٹ ہوتا ہے اتنا امیون سسٹم ان کا اسٹرانگ رہتا ہے. اب سائیکوسومیٹک فیکٹر کو انفلوئنس کر رہا ہے ہمارے پاس آپ کی موبلٹی. ایک بندہ حرکت میں نہیں ہے تو وہ سٹریس اور انزائٹی کی طرف جائے گا. آپ اگر ہمارے پاس سردیوں میں جوڑوں اور پٹوں کے مسئلے زیادہ ہو جاتے تو اس کی وجہ سے حرکت کرنا ایک بندے کے لیے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک بندہ جب اس کی حرکت جو ہے وہ کسی محتاجی پہ، ڈپینڈنسی کی طرف چلے جائے، تو وہاں پہ سائیکوسومیٹک فیکٹر مطلب وہ سٹریس کی طرف، انزائٹی کی طرف جانے لگتا ہے. اور جب بھی سٹریس انزائٹی کی طرف جاتے ہیں تو امیون سسٹم جو ہے وہ آپ کا ویک ہونے لگتا ہے. اور اسی کی بعد آپ ایک آسان ٹارگٹ ہو جاتے ہو مختلف بیماریوں کے لیے. تو اگر آپ اپنے ناٹ اونلی آپ اپنے واٹر انٹیک کو بہتر بنائے، اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائزز جو ہے جس سے ہمیں نفرت ہے. میں بھی یہی پوچھنے لگی تھی کہ اس میں ایکسرسائز کا کیا رول ہو سکتا ہے. کیونکہ ایکسرسائزز جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن وہ ہماری پاکستانیوں کی ایکسرسائز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا، زیادہ نہیں. لیکن پھر بھی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بتا دیں. بیسیکلی اس میں جو اسٹرینتھ ٹریننگ ہے، مشقت جو ہے، وہ ہم جب بھی جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں، تو ہم زیادہ تر کارڈیو کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. ہر وقت بس ٹریڈ مل پہ چڑھے ہوئے، سائیکل پہ چڑھے ہوئے. وہ ایک اچھی ایکسرسائز ہے، وہ صحت کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ کو جوڑ اور پٹوں کی بیماریوں سے بچنا ہے تو آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کی طرف جانا ہوگا. مشقت میں ہمیں پاسٹ میں بھی اپنے بڑوں میں بھی مشقت کی کہانیاں سننے کو ملتی ہے، بھاگنے دوڑنے کی کہانیاں. وہ لوگ مشقت کرتے تھے، وہ لوگ
دوڑتے بھاگتے نہیں تھے نا سائیکل اتنا چلاتے تھے. وہ لوگ جاتے تھے, وہ مشقت کرتے تھے, مشقت کھیتی باڑی کرتے تھے, اس میں ہیلتھی لائف سٹائل تھا نا, وہ ہیلتھی لائف ٹریڈ مل کا کانسیپٹ نہیں تھا. ہاں اچھا اس میں جو ہے غذا کا بھی رول ہے, غذا کا بہت بڑا رول ہے. کتنا بڑا رول ہے؟ بہت بڑا رول ہے. اچھا غذا جو ہے وہ اگر دیکھیں آپ کے پاس کچھ پروٹین انٹیک اپنے بڑوں کے اپنا جو جن لوگوں کو بھی مسائل کا شکار ہے تو فیٹ اور پروٹین کے انٹیک کو بہتر بنائیں. اگر اوبیسٹی ہے تو وہ سارے غذائیں جو کہ آپ کے جسم میں سوزش کو بڑھا رہی ہے, آپ کی جسم میں موٹاپے کو بڑھا رہی ہے, ان سارے چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. کون سی ایسی چیزیں جو آپ کے جسم میں وزن کو بڑھا رہی ہوتی ہے, سوزش کو بڑھا رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بھی درد کا تناسب جو ہے بڑھ جاتا ہے, اس میں آپ کی روٹی چینی چاول آ جاتے ہیں. جو فیکٹری میں بنے ہوئے آئلز ہو گئے, بناسپتی گھی ہو گئے, یہ ساری چیزیں جو ہمارے جسم میں سوزش بڑھا رہی ہے, وزن بڑھا رہی ہے. تو ہمیں ان سب سے ہٹ کے دیسی سائڈ پہ آنا ہے. ہم نے دیسی گھی کا استعمال, آلیو آئل کا استعمال, کوکونٹ آئل کا استعمال, اس کے ساتھ ساتھ پروٹین انٹیک. آپ چکن کا ہے کوشش کریں دیسی چکن ہو تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ بیف مٹن بھی کھا سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ نے ایک فیکٹر کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کو یورک ایسڈ کا کوئی ایشو نہ ہو, تب آپ ان چیزوں کی طرف جائیں. فش کا استعمال آپ اس میں کر سکتے ہیں سردی میں, جس سے بھی موٹاپا اور سوزش کا جو وہ ہے تناسب ہے ان اس میں سردی میں یا جسم میں وہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اب اس کو اگر فار ایگزامپل ایک لائف سٹائل بیلنس کرنا ہو, کوئی ایک آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں جنہیں یہ ساری جو ہے انسٹرکشنز دیتے بھی ہیں, اور اس میں فزیو کا بھی ایک بڑا کردار ہے, بالکل اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پیشنٹ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں سردیوں میں وہ ہے فروزن شولڈر اور اوسٹیو آرتھرائٹس کا. اب اوسٹیو آرتھرائٹس سب سے زیادہ کامن ہے گھٹنوں میں. ٹھیک ہے. اب گھٹنوں کا جو مریض آ رہا ہے, ایک تو ان کو ہم یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ پریکاشنز آپ نے لینے ہیں, وہ ساری چیزیں جو آپ کے گھٹنے کے اوپر سٹریس کو بڑھا رہے ہیں اس سب چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے, جس میں آپ کی فلور سٹنگ ہوگی, اسٹیئر کلائمبنگ ہوگی, ہائکنگ وغیرہ ہوگی. ان چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی مسکولر اسٹرینتھ, کیونکہ آپ کے گھٹنے کا زیادہ تر اسٹریس جو ہے وہ آپ کے پٹے اٹھا رہے ہیں, تو پٹوں کو ایک ہیلدی وے میں اسٹرانگ کرے. اور پٹوں کو ہیلدی وے میں اسٹرانگ کرنے کے لیے سب سے بڑا رول جو ہے وہ فزیو تھراپسٹ کا ہوتا ہے. اور فزیو تھراپسٹ کے لیے ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس کو ہم آئسومیٹرک ایکسرسائزز بولتے ہیں. اب آئسومیٹرک ایکسرسائزز جو ہے وہ پیشنٹ کو نہیں پتا کہ وہ بیسیکلی ایسی ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنے جوڑ کو بینڈ کیے بغیر اپنے پٹوں کو اسٹرانگ کر رہے ہوتے ہیں. اور دیٹ آر ویری ایزی ایکسرسائزز, لیکن وہ صرف فزیو تھراپسٹ کی سپرویژن میں اور ان کی گائیڈ لائن میں ہی ہو سکتی ہے.